اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ محترم ناظرین، آج محرم الحرام کے مہینے میں سورۃ الکوثر کا ایک ایسا عمل آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کروں گا جس کے کرنے کے بعد انشاءاللہ آپ جو کچھ مانگو گے اللہ کریم آپ کو عطا کرے گا۔ پیارے دوستو، یہ وظیفہ آپ کسی بھی وقت کسی بھی دن آسانی کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ صرف 11 مرتبہ سورۃ الکوثر اس خاص طریقے پر پڑھ لیجئے، انشاءاللہ جو کچھ مانگو گے میرا رب آپ کو عطا کرے گا، لیکن آپ نے پڑھنا کامل یقین کے ساتھ ہے اور اس بتائے ہوئے طریقے پر آپ نے پڑھنا ہے۔ پیارے دوستو، یہ وظیفہ انتہائی قیمتی وظیفہ ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی حالات فوراً ٹھیک ہو جائے، سنور جائے، تو پیارے دوستو ماہ ربیع الاول کے مہینے میں یہ وظیفہ کر لے، انشاءاللہ جو کمالات رونما ہوں گے وہ دیکھ کر آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ محترم ناظرین، اگر آپ کے ہر رزق کے مسائل ہے، رزق کی پریشانی ہے، رزق کی تنگی کی وجہ سے آپ پریشان رہتے ہیں، یا دولت کی تنگی کی وجہ سے آپ پریشان رہتے ہیں، یا آپ کے پاس بالکل دولت ہی نہیں، تو آج کا یہ عمل چند منٹ کا عمل ہے، لازمی کر لے۔ انشاءاللہ اس مہینے کی برکت سے اللہ کریم آپ کے تمام تر مسائل حل فرما دے گا۔ پیارے دوستو، اس مہینے کی برکت سے اللہ کریم آپ کے رزق میں بے پناہ اضافہ عطا فرما دے گا، اور رزق اللہ کریم اتنا آپ کو عطا کرے گا کہ آپ کے آنے والے نسلیں بھی ختم نہیں ہوں گے۔ پیارے دوستو، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ماہ ربیع الاول ایک بہت ہی بابرکت مہینہ ہے، کیونکہ اس مہینے میں جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی ہے۔ تو پیارے دوستو، اس لیے اس مہینے میں اللہ کریم کی بہت برکات کا نزول ہوتا ہے۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی لڑکا یا لڑکی جوان ہے اور اس کی شادی میں رکاوٹیں ہیں، بندشیں ہیں، یا مالی پریشانی کی وجہ سے شادی نہیں ہو پا رہی، تو آج یہ عمل کر لو، انشاءاللہ یہ مہینہ ختم ہونے سے پہلے آپ کے لڑکی ہو یا لڑکا اس کی شادی کا بندوبست ہو جائے گا۔ پیارے دوستو، الغرض کسی بھی مشکل میں پریشانی میں آپ یہ وظیفہ پڑھ لیں، انشاءاللہ اللہ کریم آپ کو کامیابی ہی کامیابی عطا کرے گا۔ اس وظیفے کے حوالے سے ایک بھائی کا واقعہ ذکر کرتا ہوں جس کی وجہ سے آپ کے یقین میں اور بھی اضافہ ہوگا۔ ایک بھائی فرماتے ہیں کہ میں نے پچھلے سال یہ وظیفہ کیا، میرے اپنے حالات اتنے برے تھے کہ گھر میں تنگ دستی تھی، فقر اور فاقے چل رہے تھے، میرے اوپر قرض تھا، اور اتنا قرض تھا کہ میں ادا کرنے سے قاصر تھا، اور پریشانیوں میں مبتلا تھا، بیماری لاحق ہوئی تھی۔ میں نے یہ وظیفہ چند روز کیا، اللہ کریم نے میری تمام تر پریشانیاں دور فرما دی، قرض بھی ختم ہو گئی، پریشانی بھی دور ہو گئی، بیماری بھی ختم ہو گئی، میرے گھر کے حالات الحمدللہ آج بہت اچھے چل رہے ہیں، میرے پاس آج جو کچھ بھی ہے یہ اسی وظیفے کی برکت سے ہے، میرے گھر سے تنگ دستی غائب ہو گئی، فقر اور فاقے ختم ہو گئے۔ پیارے دوستو، آپ بھی اس وظیفے کو پڑھ لیجئے اور غربت سے، تنگ دستی سے اور اسی طرح فقر اور فاقے سے ہمیشہ کے لیے جان چھڑائے۔ محترم دوستو، ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو بندہ یا ارحم الراحمین 3 مرتبہ پڑھ لے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اسم مبارک یا ارحم الراحمین پر ایک فرشتہ مقرر فرمایا ہے کہ جو شخص اسے 3 بار کہتا ہے، فرشتہ ندا کرتا ہے، مانگ کہ ارحم الراحمین تیری طرف متوجہ ہوا۔ محترم دوستو، اس وظیفے کے پڑھنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ کسی بھی وقت جب چاہو، جب بھی آپ کو موقع ملے، باوضو ہو کر آپ 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لے۔ درود شریف آپ جو پڑھنا چاہے آسانی کے ساتھ پڑھ لے، وگرنہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ سکتے ہیں۔ پھر 100 بار استغفار پڑھ لے۔ استغفار کے ذریعے سے اللہ کریم
آپ کی مغفرت فرمائے گا، آپ کے گناہوں کے جو تمام تر اثرات تھے وہ ختم ہو جائے گے، اللہ کریم کی رحمتیں آپ پر برسنا شروع ہو جائے گی۔ پھر آپ 200 مرتبہ حامیم لا ینصرون پڑھ لیں، اور پھر 11 مرتبہ آپ 2 سورۃ الکوثر پڑھ لیں، جو کہ قرآن کریم کی سب سے چھوٹی سورت ہے، آسان سورت ہے۔ بہت کم وقت انشاءاللہ آپ کو اس وظیفے کے پڑھنے پر لگے گے، لیکن اس وظیفے کے جو کمالات ہیں وہ آپ خود دیکھ کر حیران رہ جائے گے کہ آپ کا بند تقدیر کیسے کھلے گا۔ اللہ کریم کہاں سے آپ کو دولت سے نوازے گا، رزق سے نوازے گا، خدا کی قسم آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس وظیفے کے پڑھنے والا شخص کبھی ناکام نامراد نہیں ہوتا۔ جو بندہ سخت غربت کی حالت میں اس وظیفے کو پڑھنا شروع کر دیتے تو میرا رب اس کو جولیا بر کر عطا کر دیتا ہے، لیکن وظیفہ کامل یقین کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے۔ اگر آپ کا یقین کامل ہو اور آپ اس نیت سے پڑھ لے کہ انشاءاللہ میں یہ وظیفہ پڑھتا ہوں اور اللہ کریم میرا یہ کام ضرور کرے گا، تو انشاءاللہ میرا رب آپ کو خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا۔ تو پیارے دوستو، آخر میں آپ نے دوبارہ 11 مرتبہ درود شریف کا ورد کرنی ہے، اور پھر آپ کی جو بھی مقصد ہے، مشکل ہے یا آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہو، رقم چاہیے، دولت چاہیے، گھر چاہیے، گاڑی چاہیے، شادی کے مسئلے مسائل ہے، روزگار کی پریشانی ہے، اسی کی نیت سے آپ دعا مانگے، اسی چیز کے حوالے سے آپ اللہ کریم سے گڑ گڑا کر دعا مانگے، انشاءاللہ میرا رب آپ کی ہر دعا قبول فرمائے گا اور آپ کی تمام تر حالتیں فوراً ٹھیک فرمائے گا۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔